वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि करंसी मार्केट में फिर बौछार आ गया। इंटरबैंक में पहले ही सेशन में डॉलर की कद्र में 3 रुपए 26 पैसे इजाफा हो गया। अंजुम वहाब से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अंजुम, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत हुकूमत का कारोबार संभालती है। आज कारोबार का पहला दिन था और इंटरबैंक में डॉलर महंगा और रुपया कमजोर होता चला गया और बतदरीज इसमें इजाफा होता रहा। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा हो चुका और इंटरबैंक में डॉलर 290 रुपए से तजावज कर चुका है। इस तरह इंटरबैंक में डॉलर जो 288 रुपए 49 पैसे पर बंद हुआ था तातीलात से कबल, अब उसमें इजाफा होकर 251 रुपए 75 पैसे ये इजाफा हो चुका है। और माहिरीन बताते हैं कि दरामदी बिल में दरामदी बिल की अदायगी और डॉलर की तलब में इजाफे की वजह से रुपये पर दबाव देखा जा रहा है और रुपया जो है वो कमजोर तर होता चला जा रहा है। इस तरह अभी फिलहाल डॉलर 191 रुपए 75 पैसे पर इस पर डील कर रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 258। अंजुम वहाब इस हवाले से बात कर रहे थे, बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब, कहा जा रहा था कि अब तो इलेक्शन का ऐलान भी हो गया है तो थोड़ा सा इस्तेहकाम आएगा रुपए की कद्र में, एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है, क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा और खासकर अगर इंटर बैंक देखें जहां पे ज्यादा जो है डॉलर की डिमांड और सप्लाई रिलेटिवली होती है, वहां पे डॉलर की कीमत में इजाफा होना उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि इम्पोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं तो नेचुरली डिमांड में इजाफा होगा और साथ साथ हमारी जो कर्जों की अदायगियां वो भी हो रही होती हैं, तो इंटर बैंक जो है वहां से पेमेंट्स हो रही होती हैं, ये सारी कर्जों की अदायगियां भी, और खासकर जो हम ट्रेड करते हैं दुनिया के साथ और वहां से हम बाहर से जैसे तेल मंगवा रहे हैं, तो इसी का दूसरा रीजन यही है कि तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। तकरीबन $3-4 जो हैं ओवर द लास्ट वीक जो है वो बढ़े हैं। तो आपको पता है हमारे यहाँ 1/3 हिस्सा जो है वो एनर्जी की इम्पोर्ट्स का है। तो फिर ऑब्वियसली जब इतना बड़ा हिस्सा आप एनर्जी इंपोर्ट करते हैं जिसमें ऑयल है, जिसमें LNG है, तो उसकी वजह से जब इंटरनेशनल मार्केट में जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है यहाँ पे, क्योंकि इम्पोर्ट्स में इजाफा होता है। तो ये दो बड़े रीजंस हुए हैं अभी तक जिसकी वजह से इंटर बैंक में इजाफा हुआ और फिर नेचुरली उसका एक इम्पैक्ट आता है ओपन मार्केट में। ठीक है, इंटरनेशनली इसका इम्पैक्ट आता है जिसके बाद रुपए की कदर में कमी देखी जाती है। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। इंसदाद दहशतगर्दी ने दहशतगर्दी दिफात के तहत 3 मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की दरख्वास्त जमानत गिरफ्तारी अदम हाजिरी पर खारिज कर दी है। ATC के जज अबुल हसनाज जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। वकील सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन PTI पर कत्ल का मुकदमा दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत में तौसीह की तो ATC में क्यों नहीं हो सकती? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जमानत की मुखालफत करते हुए कहा कि अदालत मुतादिद बार चेयरमैन PTI को रिलीफ दे चुकी है, अब उनकी जमानत खारिज की जाए। अदालत ने पहले फैसला महफूज किया, बाद में अपना महफूज फैसला सुनाते हुए थाना खन्ना में 2 और थाना बाराकहू में दर्ज 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत कबलस गिरफ्तारी खारिज की। अदालत ने अदम हाजिरी पर चेयरमैन PTI की दरख्वास्तें खारिज करने का हुक्म सुनाया। और इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशाखाना केस में बुशा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दे दिया। जमानत में 7 सितंबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ड्यूटी जज मोहम्मद सुहेल ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज 7 मुकदमात की समाअत की। जज के इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ चंद मुकदमात में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। सरकारी वकील ने बताया कि चेयरमैन PTI की एहतसाब अदालत और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानतें खारिज हो चुकी हैं। वकील सलमान सफदर ने चेयरमैन PTI को अदालत पेश करने की इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत हुई है या नहीं ये तय करना हमारा काम है। दरख्वास्त गुजार महमूद अख्तर नकवी साहब, आपने इतला दी, आपका शुक्रिया। इस केस को मजीद चलाने के लिए ग्राउंड मौजूद नहीं। मेरी नज़र में एहसन इकबाल बहुत संजीदा और दानिश्वर इंसान हैं। जज्बात में उन्होंने कोई बात कर दी होगी, 5 साल बाद उन्हें बुलाकर क्या कहें? ये बात तो तय है कि कानून से बालातर कोई नहीं। हमारे फैसलों में इतना वजन होना चाहिए कि तामील की जाए। 25 अप्रैल 2018 को एहसन इकबाल ने बतौर वज़ीर दाखिला ज़ेर समाअत मुकदमे पर बात की थी।
ATC اسلام آباد نے شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 1 ستمبر تک کی توسیع کر دی۔ عدالت نے اگلی سماعت پر JIT کے 2 ممبران کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ سماعت 1 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ انوار الحق کاکڑ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی چوائس نہیں، دونوں جماعتوں کا ڈاکٹر مالک کے نام پر اتفاق ہوا تھا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نگراں حکومت تناؤ میں کمی لائے، سابق وزیراعظم کو جیل میں قانون کے مطابق سہولتیں دی جائیں۔ اور سابق وزیر دفاع اور نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں کہ رسک 0 ہونے تک نواز شریف کی واپسی کا رسک نہیں لے سکتے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو میں کہا نہیں چاہتے کہ کسی اور کا سکور نواز شریف کے ساتھ سیٹل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بار بار پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کیوں نہیں آئے؟ ہم اس قسم کا رسک جو ہے نا جب تک وہ 0 پہ نہ آ جائے تب تک یہ رسک نہیں لیں۔ تو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ۔ میاں نواز شریف کے خلاف کوئی ایسا گرج نہ کوئی کیری کر رہا ہو، کوئی یا سکور سیٹل کرنے کی یا کسی اور کا سکور جو ہے میاں نواز شریف کے ساتھ سیٹل کرنے کی کوشش خدا نخواستہ نہ ہو۔ ہم اس قسم کے تمام تر جو ہے میاں صاحب کے لیے جو ہے خطرات جو ہیں اپنے تئیں جو ہے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ جتنی بے انصافی ہوئی ہے دوبارہ ان کو ایکسپوز کریں ایک ایسی سچویشن میں کہ ان کے ساتھ جو ہے خدا نخواستہ جس طرح سپریم کورٹ نے فیصلے ان کے خلاف دیے تھے آج سے 6 سال قبل، ان کی کوئی ریپیٹ وہ اس وقت سپریم کورٹ جو ہے یا عدلیہ کا کوئی اور عام یا ادارہ جو ہے وہ ان کے خلاف اس قسم کی بات کر۔ پیپلز پارٹی کی اور PMLN کی جو میٹنگ تھی اس میں بلوچستان سے ڈاکٹر مالک صاحب کا نام جو ہے نا تجویز ہوا تھا۔ مگر ایک پارٹی کے ساتھ اتنے ہی کلوز ہیں کہ ہوا بھی نہیں نکل سکتی درمیان سے، پھر ان کا نام کیسے ہو سکتا تھا؟ کاکڑ صاحب کی پولیٹیکل لائلٹیز یا پولیٹیکلی وہ اتنے ڈیفائنڈ نہیں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت پروناؤنس خیال کی جاتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے، لیکن کاکڑ صاحب کا تعلق جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی نیچرل سی بات ہے بلوچستان کے پولیٹیشنز کے لیے۔ سیاسی اس کا جو پہلو جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کچھ سیاسی بات۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت جو ہے اس کو کوئی دوام دینے کی کوشش ہے، میں نہیں سمجھتا۔ ایک پاسبلٹی ضرور ہے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے اگر تھوڑی بہت ڈیلے ہو جائے اس کے علاوہ کوئی وائلیشن نہیں ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی سندھ میں حلقہ بندیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت، سپریم کورٹ نے حلقہ بندیوں سے متعلق معاملہ واپس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے حلقہ بندیاں عوامی مفاد کا معاملہ ہیں، سپریم کورٹ میں متعدد بار حلقہ بندیوں کا معاملہ آ چکا، الیکشن کمیشن شفاف طریقہ کار سے حلقہ بندیاں کریں۔ سندھ میں حلقہ بندیوں پر حساسیت زیادہ ہے، سندھ سے اکثر یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا الیکشن کمیشن عام انتخابات کب کرا رہا ہے، پھر مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے اب تک انتخابات کی تاریخ ہی طے نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن انتخابات سے قبل تمام معاملات حل کرے۔ PS 7, 8 اور 9 کی حلقہ بندیاں سپریم کورٹ میں چیلنج کی گئی تھیں۔ اور جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن میں اتفاق کے بعد گورنر سندھ نے مقبول باقر کی بطور نگراں وزیر اعلیٰ تعیناتی کی منظوری دے دی۔ تقریب حلف برداری کل ہوگی۔ اتفاق سے مقبول باقر بھائی کا نگراں وزیر اعلیٰ کا نام منتخب کیا ہے۔ ہمارے ساتھ GDA کی اپوزیشن ہمارے جماعتوں کی مشاورت بھی شامل ہے۔ 12، 13 اور 14 اگست کو مشاورت کے مختلف سیشنز ہوئے، جسٹس مقبول باقر صاحب کو فائنلائز کر لیا گیا۔ نارتھ ناظم آباد کے اسپتال میں کچرے دان سے 2 بچوں کی لاشیں ملنے کا واقعہ، ARY نیوز نے فرار ہونے والی خاتون کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ پولیس کا کہنا ہے خاتون کو تلاش کر رہے ہیں، جلد گرفتار کر لیں گے۔ نذیر شاہ سے مزید جانیں گے۔ نذیر آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ بالکل دیکھیں، نارتھ ناظم آباد کے اسپتال میں بیت الخلاء سے 2 پری میچور بچوں کی لاشیں ملی تھی جن کو کچرا دان میں پھینکا گیا تھا، جس کے بعد حیدری تھانے میں خاتون کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور اس حوالے سے پولیس نے ایک CCTV فوٹیج بھی حاصل کی ہے جس میں 2 خواتین کو اسپتال کے باہر آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور مبینہ طور پر ملزمہ خاتون ویل چیئر پر موجود تھی، دوسری خاتون ویل چیئر چھوڑ کر کینٹین اور فارمیسی کی جانب گئی۔ اسی دوران جب وہ واپس آئی اور ایک رکشہ ہے تو اس رکشے میں بیٹھ کر ملزمہ خاتون ساتھی سمیت فرار ہو گئی ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو کرائم سین ہے وہاں کا بھی جائزہ لیا ہے اور وہ خاتون واش روم میں گئی تھی اور اس کے نکلنے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہوئی ہے، جس کے بعد پولیس نے نہ صرف مقدمہ درج کیا بلکہ اسپتال انتظامیہ سے بیانات لینے کے بعد مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ جی شکریہ آپ کا نذیر شاہ۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔
پی ٹی آئی رہنما سابق صوبائی وزیر سمسام بخاری کی چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین سے ملاقات. سمسام بخاری نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان بھی کیا. میں ہر محب وطن پاکستانی کی طرح 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتا ہوں. نہ کبھی وائلنس کی سیاست پہ یقین رکھا اور نہ رکھوں گا، اور نہ یہ کوئی طریقہ ہے. یہ ملک ہمارا ہے، ادارے ہمارے ہیں، اور ہمیں سب کو مل کے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. اور آج کے دن کے بعد میں اپنا پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں اور پی ٹی آئی کو چھوڑتا ہوں. رہنما نون لیگ رانا تنویر حسین کہتے ہیں الیکشن میں بیلٹ پیپرز بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے. حکومت تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ نہیں ملی. یہ بیساکھیاں اگر آج پیچھے کھینچ لی جائیں تو یہ خود بخود چلا جائے گا. اس کی سپورٹ نہیں رہی تھی اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن ہمیں کوئی سپورٹ ایسی نہیں ملی. ہم نے تو ایک اکٹھے ہو کے سارے اس کے وکٹم تھے، اور ہم نے آ کے ایک آئینی طریقہ اختیار کیا اور عدم اعتماد پہ چلے گئے. میاں نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے آئیں گے. شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ سپٹمبر میں اگلے مہینے آ رہے ہیں. جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، آپ کو پتا ہے لائف ڈسکوالیفیکیشن تو 5 سال میں ہوگی جو اس کے پوری ہوگی ہے. باقی کنوکشن ہے وہ قانون کا سامنا کریں گے، عدالتوں میں اپنا کیس لڑیں گے. آپ کو اگلا الیکشن اس بلے کا نشان نظر آ رہا ہے بیلٹ باکس پہ؟ اس طرح وہ کھلواڑ کیا اس نے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی اکانومی کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ، اور جس طرح 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، اس چیپٹر کو تو کلوز ہونا چاہیے. اے این پی کے رہنما ایمل ولی خان کہتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ سے مسئلہ نہیں، لیکن نگراں وزیر اعظم بنانے کا سارا عمل مذاق بنا دیا گیا ہے. غیر سیاسی آدمی آتا تو عوام کا سارے سسٹم پر اعتماد ہوتا. بیسیکلی ہمیں کاکڑ صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں، ہی از اے ویری فائن پرسن، لیکن جو پورا پروسیس ہے وہ ایسے ایک مذاقیہ سا بن گیا ہے. غیر سیاسی آ جاتا تو کم سے کم ایک اعتماد ہوتا عوام کا اس پورے پروسیس پہ. جہاں تک الیکشن کی بات ہے، میرے خیال میں فروری تک ہونے چاہیے. اس کے مزید اگر بعد ہوگا تو ملک میں حالات خراب ہوں گے، آئینی بحران پیدا ہوگا اور بہت مسئلے ہوں گے اس میں. پھر اتحادی ہونے کے ناطے یہ مجھے کوئی مجبور نہیں کرتا کہ میں ان کے ہر کال اور فعل کو مانوں. ہم سب نے غلطیاں کی ہیں اور ان غلطیوں کے تناظر میں آج جمہوریت وینٹیلیٹر پہ ہے. اشرافیہ خاندانوں اور دوستوں کو نوازنے کے حکومت انجام کو پہنچی. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا ٹویٹ لکھتے ہیں اس دور میں ملک سیاسی اور معاشی بحران کا شدید شکار رہا. عوام سے جینے کے حقوق چھینے گئے. قومی اسمبلی اور سینٹ کو ربر سٹیمپ بنا کر آئین اور قانون کو روندا کیا. اب پی ٹی ایم قیادت عوام سے منتیں کرتی نظر آئے گی. عوام اب ملک اور اپنا بہتر فیصلہ خود کریں. توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری نے دوبارہ اپنا معافی نامہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر اس معافی نامے کا فیصلہ سنا دیں گے. کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی. فواد چودھری اپنے وکیل کے ساتھ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے. فواد چودھری نے دوبارہ تحریری معافی نامہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اس کو آن ریکارڈ لے آتے ہیں، اگلی سماعت پر فیصلہ کر دیں گے. مفسر قرآن، عالم دین اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے نائب امیر علامہ دلاور حسین سعیدی جیل میں انتقال کر گئے. وہ گزشتہ 10 سال سے عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے. دلاور حسین سعیدی کو گزشتہ رات دل کا دورہ پڑا. انہیں ڈھاکہ کے پی جی اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے. 71 کی جنگ میں وہ جامعہ علوم اسلامیہ کراچی میں زیر تعلیم تھے. وہ بین الاقوامی شہرت یافتہ مفسر اور متعدد کتابوں کے مصنف اور مشہور عالم دین تھے. ان کی مجالس میں لوگ بڑی تعداد میں شرکت کرتے تھے. 1996 سے 2008 تک 3 مرتبہ الیکشن جیت کر بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کے رکن بھی رہے. علامہ دلاور حسین سعیدی ورلڈ علماء کونسل کے رکن بھی تھے. مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد.